अस्सलाम वालेकुम। सोमवार है 4 मई 2026। जब सुबह के वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जिसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी, यानी ईरानियन तजावीज़ या ईरान के सामने घुटने टेक दिए, ये कह सकते हैं आप। आपने हुर्मस खोलने का तकरीबन ऐलान कर दिया है। कैसे? रात गए उसने 2:30-3 बजे जो स्टेटमेंट दी, बड़ी मानी खेज थी कि आपने हुर्मस कैसे खोलेंगे। अब उसकी एक आदत मिजाज भी है ना कि वो अपना जो पलड़ा है या अमरीकी तहक्कुम जो है सुपर पावर का, वो कायम रखने के लिए एक बात मानेगा, दूसरी बात में वो ज़रा धमकियाँ मेज़ लहजा भी इख्तियार करेगा। इस बीच में सबसे अहम जो पेशरफ्त है वो ये है कि अमरीका की 9 तजावीज़ थी इस सिलसिले में, इस मामले के खात्मे के लिए। ईरान ने भेजे हैं 14 निकात। पाकिस्तान के 14 निकात कायदे-आज़म के तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये ईरान के 14 निकात हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका तक पहुँचे। जुमे को ट्रंप ने क्या कहा, हफ्ते को क्या कहा, इतवार को क्या कहा और आज सुबह सोमवार को मुखातिब हूं तो क्या बात हुई। 3-4 दिन हम इसके ऊपर जायज़ा या रोशनी नहीं डाल सके। वजह यह बनी कि इस्लामाबाद में जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, मशहूर ज़माना जो शाफिया के अपार्टमेंट्स हैं, उस कहानी में मगन रहे। लेकिन मैंने सोचा कि फीडबैक बहुत आ रहा है कि आप ईरान जंग पे बात नहीं करें। सुबह के वीलॉग में हमेशा कोशिश रहेगी कि ईरान, अमरीका और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आपसे बात रहें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही मुस्बत रहा। अब हुआ ये कि रात गए बराक रेविट जो सहाफ़ी है एक्सिस वाला, उसने रिपोर्ट किया है कि यूएस नेवी विल स्टार्ट गाइडिंग शिप्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फ्रॉम मंडे एंड वांट दैट इफ ईरान ट्राइज टू डिसरप्ट द प्रोसेस द अमेरिकन मिलिट्री विल यूज एक्शन। ठीक, अब इसका मफहूम क्या है? आबनाए हुर्मस से जहाज़ों और उनके अमले की महफूज रवानगी के लिए पीर से बेहतरीन कोशिशों के आगाज़ का ऐलान किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। वो कहते हैं कि दे आर मेयरली न्यूट्रल एंड इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड्स, यानी वो ये जो जहाज़ फंसे हैं 400 के करीब, इनका मशरक़ वुस्ता के फड्डे से कोई ताल्लुक नहीं, ईरान, अमरीका, इसराइल जंग से ताल्लुक नहीं। उन ममालिक के 400 से ज़ायद जहाज़ यहाँ फंसे हुए हैं, तो हम उनको निकालने की कोशिशों का आगाज़ करें, जिसका नाम उन्होंने रखा प्रोजेक्ट फ्रीडम। एपिक फ्यूरी से प्रोजेक्ट फ्रीडम पे आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सादा सा है कि वो जो नेवल ब्लॉकेड है वो ख़त्म करने का ऐलान है। और क्या मतलब है इसका? अगर मगर ईरान ने अगर डिस्टर्ब किया, ईरान ने अगर रोकने की कोशिश की, भाई ईरान ने कब रोकने की कोशिश की? ईरान ने बंद किया आपने हुर्मस। ईरान तो कानून साजी करने जा रहा है, ये भी मुझसे सुन लें। उनकी पार्लिमान कानून साजी करने जा रही है कि अमेरिका और इसराइल का कोई जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। 1 नंबर 2, जो भी जहाज़ गुजरेंगे वो फीस भी देंगे। 3, वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक गुजरेंगे। ये ईरानी पार्लिमान के जो नायब स्पीकर हैं अली नेकजाद, ये इन्होंने बात की और ये आबना हुर्मस का दौरा भी करने गए। वो अमेरिका जो ये कहता रहा कि आबना हुर्मस को हमने ब्लॉक कर दिया है, ईरान की नेवी तबाह बर्बाद हो गई है, उस अमेरिका के लिए ये खबर है पूरी दुनिया के लिए कि जो अली नेकजाद हैं, बाकिर कालीबाफ साहब के बाद जो पार्लिमान के नायब स्पीकर हैं, वो वहाँ पे गए, दौरा किया और कहा कि ऐसा कानून हम मंजूर करवाने जा रहे हैं पार्लिमान से, जिसके बाद अमरीकी इसराइली जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे और दीगर को इजाज़त होगी, सर्विसेज, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उनकी गाइडेंस, इसके एवज हम फीस चार्ज करेंगे। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। अब इस सिलसिले में कई ममालिक से ना ईरान के राब्ते हुए हैं, यानी ये पिछले 2-3 दिनों में जर्मनी हो, फ्रांस हो, दीगर ममालिक उन्होंने रब्ता किया, क्योंकि यूके की सरबराही में कुछ ममालिक इकट्ठे हुए थे, 40 से ज़ायद ममालिक। भारत भी उसमें एक कैंची बाटा घेर रहा था, लेकिन कहीं उसको सुनवाई नहीं हो सकी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कोई 5-6 दिन पहले रब्ता किया था और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि एज़ एफ इंडिया जो है वो पार्ट ऑफ द निगोसिएशन है और हमने कहा है कि हम ईरानी हुकूमत के साथ निगोसिएशन और मुज़ाकरात के मामले में क्लोजली इंटैक्ट रहेंगे। वो कहानी ये थी कि वो जहाज़ चाह रहे हैं कि उनके गुजरने दिए जाए। पूरी दुनिया को ये मसला लाक था। अब ये ट्रंप ने जो बात मानी उसके पीछे 3 वजूहात हैं। 60 दिन पूरे हो चुके थे, जिसके बाद कांग्रेस से मंजूरी चाहिए होती है। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। ट्रंप को अपनी साख अमेरिका में 2.5-3 गैलन का पेट्रोल था जो 4, 4.5-5 मुख्तलिफ स्टेट्स में वेरी करता है, वो जा पहुंचा। सर्वेज उसके मुखालिफ आ रहे थे, पूरी दुनिया से आवाज़ें बुलंद हो रही थी। ईरान इस्तकामत के साथ डटा हुआ था, अपने पत्ते तरीके से, सलीके से खेल रहा था। अब ये जो रात की डेवलपमेंट हुई, जो ट्रंप की जानिब से बयान आया, जिसमें बाद में इसने एक टीवी इंटरव्यू भी दिया, एयरपोर्ट पे खड़ा था जहाज़ में बैठने से पहले, तो वहाँ कहता है कि ईरान हैज़ बिन गिवन 24 आवर्स, 24 घंटे हमने ईरान को दिए हैं। आफ्टर दैट द मोस्ट डेवास्टेटिंग एयर स्ट्राइक्स विल स्टार्ट, अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी और डिस्टर्ब करने की कोशिश की। ये सिर्फ उसका एक अंदाज़ है मामला देखने का, जो अभी तक जंग के दौरान आपने भी नोट किया, हमने भी नोट किया। ये कहानी शुरू होती है जुमे से। वजह, जुमे को इसने लेटर लिखा कांग्रेस को, अमरीकी कांग्रेस को, क्योंकि 60 दिन पूरे थे तो कांग्रेस को एतमाद में लेना था, तो कांग्रेस से मंजूरी चाहिए अगर आपने जंग जारी रखनी है। तो इसने लेटर में क्या कहा? इसने कहा कि नो गन फायर, गन फायर हो ही नहीं रही, यानी गोली नहीं चल रही अमेरिका और ईरान के बीच। हॉस्टिलिटीज़ आर टर्मिनेटेड, जो यानी हमले हैं या एक दूसरे के ऊपर अटैक है वो बंद हो चुके हैं, टर्मिनेटेड हैं, इसलिए मुझे कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ये बड़ा हम नुक्ते ज़हन में रखें। नंबर 2, फिर जब ईरान ने प्रपोजल भेजा पाकिस्तान के तवस्सुत से 14 निकात, वो भी बयान करता हूँ है क्या, तो इसने कहा वी आर रिव्यूइंग ईरान्स प्रपोजल्स बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने ईरान की तजावीज़ देखी हैं, मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन हम गौर कर रहे हैं।
اور پھر اس میں پچھلے 4-5 دنوں میں اس نے کوئی دھمکیاں آمیز لہجہ بھی استعمال نہیں کیا. یہ سادہ سی بات ہے جو اس نے پچھلے 3-4 دنوں سے کی. اب ایران کے 14 نکات بڑے اہم ہیں. پھر اس نے یہ بھی بات کی ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کے ایران کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ پازیٹیولی آگے جا رہی ہے, مثبت جا رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ اتوار کو ہی آبنہ ہرمز میں یو کے کی جو میری ٹائم ٹریڈ آپریشن مانیٹر کرنے والی سروس ہے اس نے بتایا کہ ایک کارگو پر کئی چھوٹی کشتی نے حملہ کیا. وہ امریکی تو نہیں ہے, وہ ایرانین ہے جس کی نیوی تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. یعنی ایران بار بار ثابت کرا, چاہے ان کے نائب اسپیکر کا دورہ ہو آبنہ ہرمز کا یا کوئی کارگو گزرا تو اس کو روکنے کی کوشش ہو, کہ ہمارا تحکم کنٹرول یہاں برقرار ہے. نیول بلاکر تو بہت آگے جا کے آئے, وہ گزر نہیں دے رہا نا امریکہ, باقی وہ جہاں تک ان کی حدود ہے وہاں رکے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایران کے 14 نکات ہیں وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. خطے سے امریکی انخلا, یعنی آس پاس کے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جو بیسز ہیں وہ مکمل طور پر ختم کی جائیں, ناکہ بندی کا خاتمہ کیا جائے اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے. یہ بیسک اس کا خلاصہ ہے. کچھ ایرانین صحافیوں سے بات بھی ہوئی, ایرانین میڈیا تسنیم, فارس اور دیگر کو چیک کرنے کا موقع ملا, الجزیرہ, رائٹرز, ایکزیس, ان کو سی این این کو, فاکس کو دیکھنے کا موقع ملا, تو فائنینشل ٹائمز بھی میں نے 2-4 خبریں دیکھیں. اندازہ یہ ہوا کہ جو ہماری رائے تھی ایران امریکہ جنگ میں کہ تجاویز کیا ہو سکتی ہیں, جو لوگ ہمارا یہ ویلاگ دیکھتے ہیں مور اور لیس وہ اس کے قریب تھی. مثلا پاکستان کی ثالثی کے لیے جو نکات تھے اس میں پہلا نقطہ ہے جنگ کا خاتمہ. نمبر 2, امریکہ نے دیے 9 نکات, جواب میں یہ 14 نکات آئے. امریکہ نے ایران کے بقول ایرانی میڈیا کے بقول امریکہ نے 2 ماہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا کہ سیز فائر کو 2 ماہ لے کے چلتے ہیں. ایران کہہ رہا ہے 30 دن میں آپ معاملہ طے کریں, حالانکہ ٹرمپ اس کے برعکس کہہ رہا تھا. اور ٹرمپ کے حامی جو حلقے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ایران اصل میں چاہ رہا ہے پہلے مرحلے میں آبنہ ہرمز کھلے, دوسرے مرحلے میں جوہری اور یورینیم افزودگی اور میزائل کے اوپر بات ہو. نہیں, ایرانی میڈیا کہتا ہے کہ نہیں, ہم 30 دن کے اندر معاملہ طے کرنے کا خواہاں ہیں, اور جنگ بندی کی بجائے یعنی سیز فائر کی بجائے ایران چاہتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو, ختم کریں اس جنگ کو, اور دوبارہ حملے سے دور رہنے کی ضمانت دی جائے. وہی جو بات ہم کرتے تھے کہ ایشورنس چاہتا ہے ایران کہ یہ دوبارہ بار بار پنگا نہ ہو. ایران کے گرد و نواح سے امریکی انخلا سے مراد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جتنی بھی 18-20 بیسز ہیں, چاہے قطر میں ہوں, کویت میں ہوں, بحرین میں ہوں, سعودی عرب میں ہوں, یو اے میں ہوں. یو اے کا تو ذکر آپ کو پتہ ہم نے بالخصوص کیا ہوا ہے, آج میں دوبارہ نہیں کروں گا. اور پھر بحری ناکہ بندی کا خاتمہ جو نیول بلاکڈ ہے, پھر منجمد اثاثوں کی بحالی جو ایران کے ایسٹ فریز ہوئے پڑے ہیں, نقصان جو ہوا جنگ میں اس کی تلافی دی جائے, کمپنسیٹ کیا جائے, پابندیوں کا خاتمہ جو ایران کے اوپر ٹریڈ اور دیگر معاملات پہ پابندیاں ہیں دیگر ممالک کے ساتھ وہ ختم کی جائیں. لبنان سمیت تمام جو محاذ ہیں امریکہ اسرائیل نے ایران کی خلاف کھولے وہ بند کیے جائیں. ہرمز کے لیے نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ یہاں سے کیسے گزرنا ہے. لبنان اسرائیل جو سیز فائر ہے اس میں بھی وائلیشن اسرائیل کر رہا ہے. آج بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو رات کے وہاں پہ حملے ہوئے ہیں. اچھا, اب تسنیم نیوز ایجنسی یہ کہتی ہے اس کی ایران کی کہ ایران اب امریکی جواب کا منتظر ہے. حالانکہ ٹرمپ 4-5 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم ایران کے جواب کا منتظر ہیں. اب وہ مان رہا ہے کہ تجاویز آئی ہیں, ہم ریویو کر رہے ہیں, پازیٹیولی بات آگے بڑھ رہی ہے. آبنہ ہرمز کا جو گزرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایران مختلف ممالک سے رابطے میں کیسے آیا. دیکھیے, جب یہ سب کچھ ہوا جنگ بندی کے بعد, یہ آبنہ ہرمز بند ہوئی, اس نے نیول بلاکڈ کیا امریکہ نے, پوری دنیا چوک ہو کر رہ گئی ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ہوشربہ اضافہ ہو چکا. پاکستان خود سب سے زیادہ پاکستان سفر کر رہا ہے ہماری انکمپٹنس کی وجہ سے, گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں فوراً جنگ بندی ہو, ختم ہو یہ معاملہ, اسلام آباد اکارڈ ہو. اب ہم نے ہفتہ پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ ہفتے 2 کے اندر دوبارہ اسلام آباد مذاکرات ہوں گے اور یہ ٹیبل پہ آئیں گے. وہ اس جانب جاتی ہوئی مجھے بات محسوس ہو رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ ٹرمپ کے اس اعلان سے پہلے جرمنی کا جو وزیر خارجہ ہے, واڈے فول اس کا نام ہے, اب پتہ نہیں جرمن زبان میں کیسے پڑھتے ہیں, اس نے کہا کہ ہم نے ایرانین وزیر خارجہ سے بات کی ہے اور اسے گزارش کی ہے کہ آبنہ ہرمز کو کھولا جائے اور جوہری پروگرام ترک کرنے کی طرف وہ آئیں. عباس عراقچی صاحب سے ان کی بات ہوئی. پھر ایران اور فرانس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے بیچ بھی بات ہوئی. اس بیچ میں جو اصل دباؤ ہے جو ٹرمپ کے اوپر آ رہا ہے اس کی ہٹ درمی کے باوجود, وہ انٹرنل بھی ہے, غیر مقبولیت بھی ہے, تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہے. لیکن ایک فیکٹر میں بڑا اہم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 1991 والی جب ہم چھوٹے بچے تھے تب جو خلیجی جنگ ہوئی تھی, اس جنگ میں کویت نے 0 تیل کی پیداوار کی تھی. جو بھی تیل کی پیداوار ہوئی وہ اپنے سٹوریج میں بھری تھی تب بھی. تو یہ اب غیر ملکی میڈیا, کئی میں نے انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ دیکھے, الجزیرہ بھی اور دیگر بھی, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 1991 سے سنس 1991 خلیجی جنگ کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے. آج ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں, 26 اور 9 کتنے بنتے ہیں جی, یہ 36 بن گئے, تو 35, حساب میرا ماڑا ہے. تو 1991 کی خلیج جنگ کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ کویت کی ماہانہ تیل کی جو برآمدات ہیں وہ صرف 0 رہی ہیں. اب ان ممالک کا سارا دار و مدار تیل کی برآمد پہ تھا, اور یہ امریکی اتحادی ہیں, یہاں امریکی اڈے ہیں, دفاعی بجٹ امریکہ کے نام جاتا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ ویلاگ بتایا تھا کہ تقریباً $250 ارب بنتا ہے سعودیہ کا, قطر کا, یو اے کا اور دیگر کا دفاعی بجٹ اگر شامل کر لیں جو امریکہ کے نام جاتا ہے, بیسز انہیں دی ہوئی ہیں. تو یہ کویت نے اگر 0 تیل برآمد کیا ہے
پیداوار تو ہوئی، اسٹوریج میں رکھی، تو یہ تو ان ممالک کے لیے بڑا معاشی طور پر نقصان دہ کام ہے. یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ اسی لیے تو یو ہی جا کے بیٹھ گیا گود میں اسرائیل کی اور بھارت کی اور امریکہ کی، اور وہ پاکستان سے بھی پیسے واپس لیے اور اوپیک پلس سے بھی انہوں نے ایگزٹ مارا، اور اب ان کے مزید بھی ارادے ہیں. انشاءاللہ میرا خیال ہے اس خطے میں تنہا ہو جائیں گے. جلد سعودی اور دیگر ممالک کی جانب سے ایک نیا فیصلہ سامنے آ رہا ہے یو اے ای کے انخلا کے بعد، اس پہ نظر رکھیں گے آپ بھی اور میں بھی، اطلاع آپ کو دوں گا. بڑا خوفناک پلان ہے وہ یو اے ای کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کارنر کیا تو ہمارے پاس بھی معاملات ہیں. اب رضا امیر مقدمی صاحب ہیں یہاں پہ جو سفیر ہیں ایران کے، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی رات گئے. انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کا تسلسل ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے رویے میں تبدیلی لائے. اس کے رویے میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، تسلسل نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، معاملہ فہمی نہیں ہے، تو وہ لے کے آئیں اپنے رویے میں تبدیلی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کارروائیاں جو ہیں ان کے لیے ہم نے تجاویز میں ایک جامع منصوبہ پیش کیا ہے. میں اس لیے بھی پریگمیٹک اور آپٹیمسٹک ہو رہا ہوں صبح سویرے کہ نہ صرف آپ نے ہرمز انڈائریکٹلی کھولنے کا اعلان کیا ٹرمپ نے، جو کہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے. اس کا دوسرا ثبوت چونکہ صحافی جو ہے وہ ڈاٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں نا. اب ظاہری بات ہے ہم تو وہ امریکی صحافی نہیں ہیں جو براہ راست اسے بات کر لیں، یا ہمارے ہاں تو وزیر اعظم اور دیگر ذمہ دار اویلیبل نہیں ہیں. ایک خبر میں نے اور دیکھی، وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جو پاپ ہیں ویٹیکن کے، پاپ لیو، ان کے ساتھ پوپ لیو، معاف کیجیے گا، پوپ لیو جو ہیں ان کے ساتھ امریکی صدر کا پھڈا ہوا. اس نے کہا یہ اچھا پوپ نہیں ہے کیونکہ وہ جنگ کے خاتمے کی بات کرتا ہے، انسانیت کے تحفظ کی بات کرتا ہے، مذہبی رہنما ہیں کرسچن کے. تو اس کے اوپر جو ان کا پھڈا ہوا، اس نے پھر ایک کارٹون بھی بنایا اپنا کہ میں ہوں مسیحا، اللہ معاف فرمائے. اس میں جو رفت تھی پوپ لیو کے بیچ اور ویٹیکن کے بیچ اور امریکہ کے بیچ، وہ تو بہت سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی. اس بیچ اب خبر میں نے دیکھی کہ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، سیکرٹری آف فارن افیئرس، یہ ویٹیکن سٹی جا رہے ہیں. تو یہ ہے نا ایک اہم ترین انکشاف آپ کے لیے کہ وہاں ویٹیکن کے ساتھ ٹرمپ کا پھڈا، اور اس کے بعد کھری کھری سنائی پوپ کو. پوپ ہی اڑ گیا کہ نہیں میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. اور پھر اچانک مارکو روبیو ویٹیکن جا رہے ہیں. ویٹیکن اگر جائیں گے تو ظاہری بات ہے پوپ سے اور دیگر لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی. تو اگر ملاقات ہوگی تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ سرکار تو پیچھے ہٹ گئے. چاہے آپ نے ہرمز، اب دیکھیں نہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ قیامت برپا کروں گا، سویلائزیشن ختم کروں گا، ایئر اسٹرائک کروں گا، اور صحافی جو پوچھ رہے ہیں 3-4 دنوں سے ایئر اسٹرائک کریں، کہتا ہے اگر کرنا بھی آپ کو کیوں بتاؤں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایران نے جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اس کے ثبوت اور ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اس میں ہونا یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ آپ نے ہرمز کے کھولنے کے بعد جنگ بندی یہیں رہے گی، اور جلد سے جلد یہ مذاکرات میں بیٹھ کے جو 14 نکات ہیں ان پہ غور کریں گے. ایران کے جو مطالبات ہیں اس میں پابندیاں ختم کرنا ہوں یا ایران کے ایسٹ جو فریز ہیں وہ کھولنے ہوں. مسئلہ پڑنا ہے افزودہ یورینیم کے اوپر جو روس نے آفر کی تھی، اور مسئلہ پڑنا ہے جوہری ہتھیاروں کے اوپر. اس کی وجہ سے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی جو تجاویز ہیں میں نے دیکھی ہیں لیکن مجھے زیادہ پسند نہیں ہے. پاکستان اور سعودی عرب، مصر اور ترکیہ، اور کسی حد تک آپ روس اور چائنا کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک متبادل فارمولہ پیش کیا ہوا ہے. وہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں گی. یہ بڑی خوشائند پیش رفت ہے جس کے ساتھ آج کا ویلاگ ہم نے کیا. اللہ کرے اس خطے میں امن ہے، کیونکہ پاکستان کی بچت اسی صورت میں ہے کہ جنگ ختم ہو، ورنہ یہ 400 روپے لیٹر جو پیٹرول ہے یہ 500-600 بھی ہو سکتا ہے. اللہ حافظ.